ابو سفیان کی اس بیٹی کا نام بتائیں جس کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی 4 ہاتھ 1 بالشت اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالشت تھی۔ اسلام کے پہلے پرچم بردار صحابی کون تھے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کن 2 چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران کس نے نماز پڑھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران نماز پڑھائی۔ سوال ہے انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے عامر۔ بتائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ ولادت نبوی سے 2 سال اور چند ماہ قبل۔ بتائیں شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس کام میں مصروف تھے؟ تلاوت قرآن میں۔ سوال ہے پہلی نماز کی امامت کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جواب ہے مجھے بچاؤ اے موسیٰ، مجھے بچاؤ اے موسیٰ، میں تیرے رب پر ایمان لے آیا۔ جنت میں کون سی 2 عبادتیں باقی رہیں گی؟ ایمان اور نکاح۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا کب ہوا؟ پینتیس عام الفیل کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس پشت پر ملتا ہے؟ 8ویں پشت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس علم میں برتری حاصل تھی جس میں فرشتے بھی لا علم تھے؟ علم الاسماء۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے یا چھوٹے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔
حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت سورہ مریم کرنے کے جواب میں کس نے کہا تھا، خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو نور ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کے جواب میں شاہ نجاشی نے کہا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا ہے؟ خرطوم میں۔ حضرت عبد المطلب کے کون سے بیٹے ان کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال پیدا ہوئے تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کموز کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا تھا، اس دروازے کے متعلق کیا مشہور تھا کہ کتنے آدمی مل کر اسے نہیں اکھاڑ سکتے؟ جواب ہے 70 افراد مل کر بھی نہیں اکھاڑ سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے قبل جب پہلی بار اپنے بہنوئی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کی تلاوت سنی تو وجد میں آ گئے تو کیا کہا؟ کہا کہ واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے کون سے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آ کر بہت مشہور ہوا، ایک ان میں سے نبی بھی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا سے چلے تو کس دریا سے کشتی میں سوار ہوئے؟ دریائے فراز سے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر نبوت کے کون سے سال گئے؟ جواب ہے نبوت کے 5ویں سال۔ سوال ہے، خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ دجال کون کون سے دعوے کرے گا؟ دجال سب سے پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ سوال ہے، دنیا میں موجود جنت کا کون سا پھل جس کو کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجوا کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا موجود ہے۔ سوال ہے، سب سے پہلے عذاب الہی کس نبی کی قوم پر نازل ہوا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر۔ سورہ کوثر کا نزول نمبر کیا ہے؟ 15واں۔ سوال ہے، شرک کا متضاد لفظ کیا ہے؟ جواب ہے توحید۔ صلاۃ جنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟
صلاۃ جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ سوال ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو اللہ پاک جنت میں اپنے پیارے بندوں کو خود سنائیں گے۔ سورہ رحمان۔ سوال ہے قرآن پاک میں کھانے کی بہترین چیز کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے شہد کو۔ قرآن مجید میں کس پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جانوروں کا بھی حساب ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے اور بعد میں وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ کس جگہ بھاگنے سے انسان جہنم میں جائے گا؟ کفار سے جنگ کے دوران لشکر سے بھاگنے والا جہنم میں جائے گا۔ سوال ہے کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب ہے مومن کے دل کو خوش کرنے والی۔ کس کے پیچھے ہنسنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے؟ جنازے کے پیچھے۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے زیر ناف بال کاٹے؟ جواب ہے سب سے پہلے زیر ناف کے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے۔ سوال ہے کون سا گوشت کھانا حلال لیکن بیچنا حرام ہے؟ جواب ہے قربانی کا۔ کون سی سورت دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے؟ سورہ کوثر۔ سوال ہے کون سے نبی جانوروں اور جنات سے باتیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ گھٹیا انسان کی کیا نشانی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ سوال ہے مسلمانوں کا زیارت کعبہ کا ارادہ کیسے بنا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے خواب میں دیکھا تھا۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب روزہ توڑ دیا تھا؟ جواب ہے غزوہ بدر میں۔ سوال ہے نماز چاشت کا وقت کون سا ہے؟ جواب ہے آفتاب بلند ہونے سے زوال تک۔
سوال ہے وہ کون سی زوجہ محترمہ ہے جن کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی گئی؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو دوبارہ زندہ ہوئے؟ جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں کون سا وقت تھا؟ بوقت شب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ سوال ہے اسلام میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سوال ہے الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کس خلیفہ راشد نے کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فدیے کی رقم کس نے ادا کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ 9 اوقیہ سونا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رقم ادا کی تھی۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے باغ ارم کے نام سے کس بادشاہ نے جنت بنائی؟ جواب ہے شداد نے۔ بتائیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنی مخزوم سے تھا۔ سوال ہے بتائیں کون سے پیغمبر درخت میں سما گئے تھے لیکن لوگوں نے آرے سے چیر دیا تھا؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ سوال ہے توریت جن پتھروں پر کندہ تھی وہ پتھر کس نام سے مشہور ہے؟ جواب ہے سرخ یاقوت کے نام سے۔ جب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیسے آتا تھا؟ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تھی تو قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی۔ سوال ہے جنگ اجنادین مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوئی، بتائیں کس خلیفہ راشد کے عہد میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرشتہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار نازل ہوئے؟ بیالیس مرتبہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کون سے قبیلے سے تھے؟
बनु गफ्फार से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किस दिन वफात पाई? जुम्मतुल मुबारक के दिन। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद बताएं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पहली औलाद में से कौन कौन मुशर्रफ बा इस्लाम हुए? आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हिंद, हाला बेटा और हारिस बेटा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किससे हुआ? हजरत हफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कितनी बीवियां थी? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की 5 बीवियां थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना दीनी भाई किसको बनाया था? हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जानिसार क्या कहलाते थे? जवाब है हवारी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम में कौन बड़े थे और कितने बड़े थे? हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बाप की मोहब्बत की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक देने का मशवरा किसने दिया था? यहूदा ने। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का इंतकाल कौन से साल और माह में हुआ? जवाब है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के 10 साल बाद माह शवाल में। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे ओहद में जहां 50 तीर अंदाज बिठाए थे उस जगह को क्या कहते हैं? जवाब है जबल रुमात। सवाल है, खंदक खोदने का मशवरा किस सहाबी ने दिया था? जवाब है हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। दरख्त पर उल्टा चढ़ने वाले जानवर का नाम बताएं। रीछ। सवाल है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा कहाँ दिया था? जवाब है मैदान अरफात में। सवाल है, सूद कब हराम हुआ? जवाब है 9 हिजरी में। सूरह तहा को सुनकर कौन से सहाबी मुसलमान हुए? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो सूरह तहा को सुनकर मुसलमान हुए थे।
سوال ہے شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے کتنے عرصے تک محاصرہ رہا؟ جواب ہے 1 سال تک۔ عہد بنو امیہ میں بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ قسطنطنیہ۔ سوال ہے غسل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے 3، فرض، سنت، واجب۔ قرآن پاک کی سورہ الکوثر کس وقت نازل ہوئی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں زیر صرف ایک مرتبہ آئی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کی صرف ایک سورت ایسی ہے جس میں زیر صرف ایک مرتبہ آئی ہے اور وہ ہے سورہ اخلاص۔ قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی اور وہ کس ملک میں سے ہوگی؟ یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ قیامت کے قریب مدینہ منورہ انسانوں کے علاوہ کن کا مسکن بن جائے گا؟ قیامت کے قریب مدینہ منورہ وحشی جانوروں، درندوں اور چرندوں کا مسکن بن جائے گا۔ سوال ہے کس چیز کے کھانے سے بیماری دور ہوتی ہے اور اس نام کی چیز سے انسان مر جاتا ہے؟ جواب ہے گولی کھانے سے بیماری دور اور لگنے سے موت واقع۔ کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کس منزل میں صورتوں کی تعداد 13 ہے؟ چھٹی منزل میں۔ سوال ہے کن پیغمبر کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ کون سے نبی پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑے ہوتے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے کون سے صحابی قریش کے پاس گئے تو انہوں نے ان کی سواری اونٹ کو مار ڈالا اور وہ مشکل سے جان بچا کر واپس آئے؟ جواب ہے خراش بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ سوال ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مردم شماری کس نے کروائی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے مصارف زکوٰۃ میں غارمین سے کیا مراد لوگ ہیں؟
سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کو ناپسند کرتے تھے؟ جواب ہے خالص شوق سرخ رنگ۔ نماز کسوف میں کتنی مرتبہ اذان دی جاتی ہے؟ اذان نہیں دیتے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جو جنات کے کہنے پر مسلمان ہوئے؟ جواب ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سی چیز گھر میں روزانہ کھانے سے وہم کی بیماری دور ہوتی ہے؟ اگر وہم کی بیماری کو دور بھگانا ہے تو گھر میں روزانہ سبزیوں کا استعمال شروع کیجیے۔ کس مخلوق سے ہم بستری کے بعد انسان کا بچہ آدھے دھڑ والا پیدا ہوتا ہے؟ نس نس یہ جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو شیاطین جنات اور انسانوں کے جنسی ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب سالد نامی جنات ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہو کر کسی انسان سے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کو نس نس کہا جاتا ہے۔ نس نس کی شکل و صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ انسانوں اور جنوں کی نسل سے ایک مخلوق ہے۔ یہ زیادہ تر انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں جو ایک پیر سے کود کود کر چلتی ہے۔ ان کی ایک آنکھ، ایک کان، ایک ہاتھ اور ایک پیر ہوتا ہے، جیسے کسی انسان کو درمیان سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا گیا ہو۔ ایک پیر ہونے کے باوجود یہ بہت تیز پھدکتا اور بہت تیز چلتا ہے۔ یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے۔ اگر یہ کسی انسان پر قابو پا لیں تو اسے مار بھی ڈالتے ہیں۔ سوال ہے کن لڑکیوں پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں؟ سوال ہے جو بغیر پردہ کیے گھر سے باہر جائیں اور پاکی ناپاکی کا خیال نہ کریں۔ ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک میں کتنی جگہ استعمال ہوا ہے؟ 3 جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی نماز جنازہ پڑھانے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا؟ ماہ ذیقعدہ 9 ہجری میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کرتا مبارک پہنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی مفسر قرآن تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن تھے۔ اسلام میں کسی کا دل دکھانا کیسا ہے؟ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے عطا فرمائے تھے؟ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 معجزے عطا فرمائے تھے۔ امہات المومنین میں سب سے آخر میں کن کا انتقال ہوا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سب سے آخر میں ہوا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں کون سے خلیفہ شامل ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
باغ جنت کے حوض کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورہ کوثر میں۔ سوال ہے بتائیں رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال ہے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کون تھے؟ جواب ہے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برآت کے بارے میں وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں۔ اس وقت وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ بھی موجود تھیں۔ سوال ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 16 سال کے تھے اور بعض نے کہا ہے کہ 26 سال کے تھے۔ جو لوگ قرآن حکیم لکھا کرتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں اور ان کی تعداد کیا تھی؟ انہیں کاتبان وحی کہتے ہیں اور ان کی تعداد 41 تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق کیسے پڑا؟ ایک مرتبہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو فرمایا تم اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو۔ اسی وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق پڑھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کس کے دور میں پیدا ہوئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ سوال ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کا انگریزی نام کیا ہے؟ جواب ہے آئزک۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت 20 برس تھی۔ سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بھی اولاد کی صلاحیت سے محروم تھی، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا کیسے ملا؟ جواب ہے چپکے چپکے تنہائی میں اللہ پاک سے دعا کرنے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کب پیدا ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 44 سال عمر تھی، یعنی نبوت ملنے کے 4 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے کنیت کیا تھی؟ جواب ہے ابو عمرو۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل کون تھا؟ جواب ہے ابو لولو فیروز۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹوں کے نام بتائیں۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے کتنے جادوگروں کو جمع کیا؟ جادوگروں کی تعداد 15,000 تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ 10 محرم الحرام کو۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کس ہاتھ کی کون سی انگلی میں پہنتے تھے؟ جواب ہے دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیزوں میں 2 علی نام کے گزرے ہیں، دونوں کون تھے؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، ایک نواسہ اور ایک داماد۔ دجال کہاں ہے؟ دجال بحرہ ہند کے کسی نامعلوم جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ سوال ہے، دعائے خلیل نوید مسیحا کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے، سورہ مزمل کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سوال ہے، شداد کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب ہے یمن کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے پہلے کس صحابی کا انتقال ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ سوال ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کتنا سامان پیش کیا؟ جواب ہے نصف۔ فاران کس وادی کا نام ہے؟ مکہ مکرمہ کا۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ توبہ کا مطلب معافی ہے۔ قرآن مجید میں ذات العماد کس قوم کو کہا گیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ قوم عاد کو، مطلب ہے ستونوں والے۔ قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی؟ یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ آگ لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف ہانک لے جائے گی، جو کہ ملک شام میں ہوگا۔ سوال ہے، کس پہاڑ کے دامن میں 170 انبیاء کی قبریں ہیں؟
जवाब है जबल खंदमा। सवाल है किस शख्सियत के सर के बाल पैदाइशी सफेद थे? जवाब है हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सर पर पैदाइशी तौर पर कुछ बाल सफेद थे। इसी वजह से आपका लक़ब शीबा पड़ा, क्योंकि शीबा के माने हैं बूढ़ा। किस कुर्बानी के जानवर का गोश्त तोलकर बांटा जाता है? जिसमें 7 हिस्से शामिल हो। किस नबी के लिए कौवा रोटी लाता था? हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उर्दन के करीब एक नाले के पास जाकर रूपोशी इख्तियार की। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक ने खाने पीने का इंतजाम इस सूरत में रखा कि एक कौवे को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था जो कि सुबह और शाम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के लिए रोटी लाता था। सवाल है किन सहाबी को 2 परों वाला कहा जाता है? जवाब है हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हों को 2 परों वाला कहा जाता है। सवाल है कौन सा मुद्दई नबूवत बाद में मुसलमान हो गया? जवाब है तुलेहा असदी। कौन सी इबादत है जिसे फरिश्ता लिख नहीं सकता? खामोशी ऐसी इबादत है जिसे फरिश्ता लिख नहीं सकता। सवाल है क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटी जन्नत में जाएगी? जवाब है जी हाँ। मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का जिक्र किस सूरत में आया है? सूरह बनी इसराइल में। सवाल है मिस्र का पहला फिरौन कौन था? जवाब है अलवान बिन सान। सवाल है निजासत हकीका की कितनी किस्में हैं? जवाब है 2, नजासत गलीजा, नजासत खफीफा। नमाज के औकात मुकर्रर हैं, ये किस सूरत से पता चलता है? सूरह निसा से। सवाल है वो कौन से नबी हैं जो 1000 पेशों में महारत रखते थे? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 पेशों में महारत रखते थे।